ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا شہادت کا جام پینا، یعنی سب ذہنی طور پہ تیار اس وقت بیٹھے ہوئے۔ اب امام علی مقام چونکہ سچویشن کو دیکھ رہے تھے اور آپ جانتے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، صورتحال یکسر مختلف ہونے والی ہے، صبح میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوں تو میں پتھر مار مار کے دشمن سے لڑوں گا اور اس طرح اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا، بات کا اظہار کر بلکہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ جو کربلا ہے نا، کربلا صاحب، یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس نے اس کربلا کے انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیا، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ دنیا میں تو ممتاز ہو ہی جائے گا، آخرت میں بھی ممتاز ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی ہر فیکلٹی، جس کا ہر شعبہ آپ کو زندگی میں ایک اوج کمال تک لے جاتا ہے۔ یعنی آپ وفاؤں کی بات کریں تو صاحب یہاں پر وفائیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، آپ ایثار کی بات کریں تو ایثار اپنے عروج پر نظر آتا ہے، یہاں قربانیوں کی بات کریں تو قربانیاں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، یہاں صبر کی بات کریں تو صبر اپنے عروج پر نظر آتا ہے، یہاں شکر کی بات کریں تو شکر اپنے عروج پر نظر آتا ہے، یہاں آپ لیڈرشپ کو فالو کرنے کی بات کریں تو لیڈرشپ کی پیروی کرنے کا جو نظریہ ہے وہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ لیڈرشپ کی یہاں پر بات کریں تو ایسی لیڈرشپ صاحب کہ کائنات کے تاجدار، کائنات کے سب سے بڑے لیڈر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ایسی لیڈرشپ پیش کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی جانثار ہیں، جتنے بھی فداکار ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی اہل بیت وہاں پر موجود ہیں، سب کے سب بیک وقت یہ کہتے ہیں کہ اے امام آپ قدم بڑھائیے، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے صاحب، یہ جو ڈیڈیکیشن ہے بنیادی طور پر مشن کے ساتھ، یا یہ جو کمٹمنٹ ہے بنیادی طور پر نظریے کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو نظریے کو اس لیول پہ لے جانا کہ جہاں نظریہ جو ہے وہ سب کچھ ہو جایا کرتا ہے، یہ یقین مانیے ترہ امتیاز ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کہ جنہوں نے مختصر ترین جماعت کے ذریعے سے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ ایکچولی جو حق پر کھڑا ہوتا ہے پھر اس انداز سے اسے چلنا پڑتا ہے اور اس انداز سے اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے صاحب کہ تمام تر مسائل، مصائب، تکالیف اور آزمائشوں سے گزر کے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ شب عاشور آ چکی ہے، اور صبح کا جو وقت ہے جب اس کی ابتدا ہونی ہے، یعنی صبح کا جب سورج طلوع ہونا ہے تو وہ سورج بنیادی طور پہ شہادتوں کا پیغام لے کے آئے گا اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا شہادت کا جام پینا، یعنی سب ذہنی طور پہ تیار اس وقت بیٹھے ہوئے۔ اب وہ اچانک ایک موقع آتا ہے، ایک منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو، یعنی تمام جوانوں کو اور تمام اصحاب کو بلوا لیتے ہیں اور ایک جگہ مجتمع کر کے اس کے بعد آپ ایک تقریر فرماتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا یہ ایک ایسے لیڈر کی تقریر ہے کہ جس نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، جس نے بنیادی طور پہ حسینیت کی اور یزیدیت کی دو راہیں متعین کر دی اور یہ بتلا دیا کہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بیسیکلی حسینی صف کا ہے اور جو باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بنیادی طور پہ یزیدی صف کا ہے۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں اہل بیت یعنی اہل بیت نبوت جو ہیں ہمیں بے انتہا تو نے عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، اس کی سمجھ دی، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی اور جو نعمتیں ہیں اس سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار نہیں پایا۔ یعنی جو سامنے پیروکار بیٹھے ہیں، فالوورز بیٹھے ہیں، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، یعنی جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، جو قربانیاں اب دینے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان کو انکریج کیا اور آپ نے بتلایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار کسی کے ساتھیوں کو نہیں پایا اور کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اب آپ بنیادی طور پر اس مدعے کی طرف آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
تم سب کو میری طرف سے جزا عطا فرمائے. یعنی آپ نے جو کچھ بھی قربانیاں انہوں نے دی تھیں بنیادی طور پہ آپ نے ان کو سب کو دعائیں دی, اور دعائیں دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سن لو, میں یقین رکھتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ. اب امام علی مقام چونکہ سچویشن کو دیکھ رہے تھے اور آپ جانتے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے, صورتحال یکسر مختلف ہونے والی ہے صبح, تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہ کمفرٹ زون میں آ جائیں, اور اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں, رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, تم جہاں چاہو چلے جاؤ, میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا. اب ہوا یہ کہ آپ آگے جو واضح طور پہ آپ نے بہت کلیئرلی ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ میرے قتل کے در پہ ہیں, میرے قتل کے در پہ ہیں, جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یعنی آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ ان کو صرف مجھ سے غرض ہے, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھ سے بیعت لے لیں, بیعت تو نہیں لے پائے, اب مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ میری شہادت کے در پہ ہیں, جب مجھے شہید کر دیں گے تو اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں آئیں گے. لہٰذا تم لوگ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں کہیں سے بھی چلے جاؤ, تم میں سے کسی پر کوئی الزام نہیں. یعنی امام کو اس وقت بھی بنیادی طور پر فکر تھی اپنے اصحاب کی, اپنے اہل بیت کی. اب جو جواب یوں کہہ لیجئے کہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے جتنے وہاں پہ اصحاب تشریف فرما تھے, اہل بیت کے نوجوان تشریف فرما تھے, انہوں نے جو جوابات دیے صاحب وہ سننے والے ہیں. یعنی وفاؤں کی اعلیٰ ترین منازل جو ہیں اس کو چھوتے ہوئے وہ جواب نظر آئیں گے, بلکہ یوں کہیے کہ وہ منازل بنیادی طور پہ ان سے صدقہ و خیرات لیتی ہوئی نظر آئیں گی. کہ امام علی مقام کی اس تقریر کو سن کر سب سے پہلے حضرت عباس علمدار علیہ السلام, پھر اس کے بعد جو دیگر ان کے بھائی تھے, بھتیجے تھے, بیٹے تھے, بھانجے تھے, سب نے بیک وقت ایک ہی زبان میں کہا کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں, خدا ہمیں ایسا دن, ایسا برا دن کسی صورت میں نہ دکھائے. یعنی یہ پہلے جملے تھے جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے آئے. امام علیہ السلام نے پکار کے کہا کہ اولاد عقیل, یعنی حضرت مسلم علیہ السلام کا, حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے, تم چلے جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں. امام نے پھر حجت کی کہ میں اجازت دیتا ہوں, تم چلے جاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے, ہرگز ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, بلکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جانیں ہم آپ پر قربان کر دیں. خدا تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دکھائے جو آپ کے بعد ہو. یعنی یہاں یہ طے ہو گیا کہ اہل بیت سب سے پہلے جو جوانان ہاشمی ہیں بنیادی طور پہ, انہوں نے یہ کمٹمنٹ کر دیا کہ امام ہم کسی صورت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور آپ کے بعد کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے نہیں, یعنی زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے. اب آئیے جو غلام تھے, جو اصحاب تھے, جو رفقا تھے, انہوں نے کس انداز سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا. ایکچولی یہ لیڈرشپ کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ اپنے فالوورز کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے نا صاحب, یعنی آپ کا نظریہ ایک تو حق ہونا چاہیے, سچ ہونا چاہیے, پھر آپ کا جو فالوور ہے نا وہ آپ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, جیسا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فالوورز نے اس وقت اظہار خیال کیا اور یہ شب عاشور کیا. یعنی حضرت مسلم بن اوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہم ہرگز یہ نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینے میں ٹوٹ جائے, اور تلواریں چلاؤں گا جب تک کہ تلواروں کا جو قبضہ ہے وہ میرے ہاتھ میں رہے. خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوں تو میں پتھر مار مار کے دشمن سے لڑوں گا, اور اس طرح اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا. اس کے بعد حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم کسی صورت نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے. خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں گا, اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا, یعنی میں قتل کیا جاؤں, زندہ کیا جاؤں, پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا, تو میں بنیادی طور پہ, یعنی میری راکھ اگر ہوا میں اڑا دی جائے اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے, پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور یہاں تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے, پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. اس کے بعد حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنیادی طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار بلکہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, اور ایسے ہی میرے ساتھ
ہزار مرتبہ ہو مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے، یعنی آپ محفوظ رہیں اور ہاشمی نوجوان محفوظ رہیں، اس سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غرض اسی طرح آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، تمام ہی ساتھیوں نے اپنی عقیدتوں کا، جانثاریوں کا، اپنے وعدوں کا اظہار کھل کے کیا، اپنی فداکاری کا کھل کے اظہار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ نتیجہ یہ نکلا، شہادتوں کے جام سب سے پہلے اصحاب نے اور رفقا نے پیے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد ظاہر ہاشمی جوانوں نے شہادتوں کے جام پیے، اور فائنلی پھر وہ لیڈر کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک دو صفیں بنا دی، دو قبیل بنا دی، ایک قبیل حسینیت کی اور ایک قبیل یزیدیت کی، یعنی ایک صف حسینیت کی ہے، ایک یزیدیت کی ہے۔ آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن ایک پیغام دے دیا صاحب، پیغام یہ دے دیا کہ کربلا بنیادی طور پر اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہونے، جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا بنیادی طور پہ نام ہے۔ کربلا باطل کے سامنے سر جھکانے کا نہیں، بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پر طاقت پر بھروسے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پر کامل یقین کا نام ہے۔ اور کربلا بنیادی طور پہ بتاتی ہے کہ لیڈرشپ اپنے پیروکاروں کو اسپیس ضرور دیتی ہے، سب سے پہلے تکلیف اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، لیکن پیروکاروں کی ذہن سازی اس لیول پہ پھر ہو جایا کرتی ہے کہ وہ نظریے کے لیے اپنے لیڈر پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔